عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستو، آج کل ہمارے یہاں بچوں کی چھٹیاں ہیں، اسکول میں، کالجز اور یونیورسٹیز میں. اس موقع پر مسجد میں بچے بھی آتے ہیں، جوان بھی آتے ہیں، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے ٹاپک بیان کیے جائے جو ان کے لیے مفید ہو. تو آج کا جو موضوع ہے وہ آذان سے متعلق ہے. آذان ہم اور آپ مسجد سے روزانہ 5 مرتبہ سنتے ہیں، لیکن بہت سے مسلمانوں کو، ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، بلکہ عام مسلمانوں کو بھی آذان کے بارے میں بہت سی باتیں نہیں معلوم. اس لیے آج کوشش ہوگی کہ آذان سے متعلق چند اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائے. آذان یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کی پہچان ہوتی ہے اس سے. اور آذان نماز کی دعوت ہے جو مؤذن مسلمانوں کو روزانہ 5 مرتبہ مسجد میں نماز کے لیے دعوت دیتا ہے. آذان سنت مؤکدہ ہے، ضروری ہے. فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر مسجد میں آذان نہ دی جائے تو سخت احکامات لکھے ہیں اس پر. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے دعوت دی جائے، ان کو کیسے بلایا جائے. تو صحابہ اکرام نے مشورہ دیا. بعض اصحاب نے یہ مشورہ دیا کہ یہود کی طرح بگل بجایا جائے. بعض نے کہا کہ نصارہ کی طرح ناقوس بجایا جائے جو گھنٹی ہوتی ہے. بعض نے کہا کہ جھنڈا نماز کے وقت گاڑ دیا جائے مسجد کے پاس، جس کو دیکھ کر لوگ نماز کے لیے آئیں گے. کسی نے کہا کہ آگ روشن کی جائے جیسے مجوسیوں کی یہاں ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو پسند نہیں فرمایا. اور پھر ایسا واقعہ ہوا کہ ایک صحابی ہے عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے رات کو خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ ایک شخص ناقوس فروخت کر رہا ہے جو یہود کی گھنٹی ہوتی ہے. تو انہوں نے اس سے خواب میں کہا کہ کیا تم یہ فروخت کرتے ہو؟ تو اس شخص نے پوچھا تمہیں کیا کرنا ہے اس ناقوس سے؟ کہا جب نماز کا وقت ہوگا تو ہم اسے بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں اس سے اچھی چیز نہ بتاؤں؟ اور پھر انہوں نے کہا جب تم نماز کے لیے دعوت دو تو یہ کہا کرو. پھر آذان کے کلمات انہیں سکھائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری آذان سکھائی. اور اسی طرح اقامت سکھائی، جو نماز سے پہلے مؤذن اقامت کے الفاظ کہتا ہے. یہ آذان اور اقامت کی تعلیم خواب میں انہوں نے دی. عبداللہ ابن زید بیدار ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس پہ پہنچے، خواب سنایا. آپ نے فرمایا تمہارا یہ خواب سچا خواب ہے، اور جاؤ بلال سے کہو کہ وہ آذان دے، اور تم یہ کلمات انہیں سکھاؤ، اس لیے کہ ان کی آواز تمہاری آواز سے بلند ہے. عبداللہ ابن زید گئے اور بلال نے آذان دینا شروع کی. عبداللہ ابن زید یہ کلمات پڑھتے تھے اور بلال آذان دیتے جاتے تھے.
مدینہ منورہ میں پہلی اذان ہوئی اور پہلی اذان حضرت بلال نے دی۔ جب اذان کی آواز گونجنے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر تھے، تو انہوں نے جب یہ آواز سنی تو وہ جلدی سے باہر نکلے، اپنی چادر کھینچتے ہوئے باہر آئے، تشریف لائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے اور عرض کی اللہ کے رسول میں نے بھی خواب میں یہی کلمات مجھے بھی تعلیم دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا فللہ الحمد، اللہ کا شکر ادا کیا۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس رات 11 صحابہ نے خواب میں یہ الفاظ سنے اور یہ تعلیم انہیں دی گئی۔ اذان کا آغاز ہوا۔ علماء نے ایک بات یہاں لکھی ہے، ایک تو صحابہ کا یہ خواب تھا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی نازل فرمائی اس اذان سے متعلق جو مسجد میں دی جاتی ہے، تو آپ نے حکم دیا کہ اذان دو۔ حضرت بلال نے اذان دی، یہ مؤذن رسول کہلاتے ہیں۔ مسجد نبوی میں سب سے پہلی اذان حضرت بلال نے دی، سفر اور حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال تھے۔ اور دوسرے مؤذن مسجد حرام میں جہاں اللہ کا گھر ہے، وہاں ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مؤذن تھے۔ اور یہ مؤذن کیسے بنے؟ مکہ فتح ہوا، غزوہ حنین سے آپ تشریف لا رہے تھے، راستے میں پڑاؤ ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ موجود ہے، مؤذن نے اذان دی۔ ابو محذورہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہاں موجود تھے، انہوں نے اذان کی آواز سنی تو وہ مؤذن کی نقل اتارنے لگے۔ اذان ختم ہوئی، آپ نے انہیں بلایا، کہا تم میں بڑی آواز کس کی ہے؟ انہوں نے کہا ابو محذورہ کی۔ آپ نے کہا اذان دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے کلمات پڑھتے اور ابو محذورہ دہراتے جاتے تھے۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ شہادتین پر پہنچے تو ابو محذورہ نے آہستہ کہا، آپ نے پھر دوبارہ پڑھا، زور سے کہو۔ اسی لیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ اذان میں شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ آہستہ، 2 مرتبہ زور سے، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ آہستہ، 2 مرتبہ زور سے۔ وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، اذان تو وہی ہے جو حضرت بلال نے دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس لیے دوبارہ شہادتین پڑھنے کا کہا، اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ آہستہ پڑھ رہے تھے۔ خیر اذان جب آپ نے ان سے پڑھوائی، اللہ نے ان کا دل روشن کر دیا، اور ایسا روشن ہوا کہ عرض کی اللہ کے رسول میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد پھر درخواست کی اللہ کے رسول مجھے مسجد حرام میں مؤذن بنا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد حرام کا مؤذن بنا دیا۔ یہ ہے اذان کی وہ تاریخ کہ اذان کا آغاز کیسے ہوا، اذان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اذان سے متعلق احادیث کے اندر بہت سی احادیث ملتی ہے، فقہاء نے بہت سے احکامات لکھے ہیں، وہ سب تو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں آپ کے سامنے تفصیل سے بات عرض کروں، لیکن وقت کم ہوتا ہے، پھر انگلش میں بھی بیان کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ انگلش کے بیان میں کچھ باتیں وہاں عرض کر دوں، کچھ یہاں عرض کر دوں۔ تو اذان سے متعلق پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اذان کا آغاز کیسے ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اذان اس کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ یہ جو مؤذن اذان دیتا ہے اس کا احترام کیا کرو۔ یہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز کے لیے تعلیم دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنون، قیامت کے دن سب سے زیادہ اونچی گردن والے مؤذن ہوں گے۔
ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، اونچی ہوں گی۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت بڑا مقام عطا فرمائے گا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان پر ہوگی، ان کے اعمال کو اللہ قبول فرمائے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 12 سال تک اذان دیتا ہے، 12 ایئرس، جو شخص 12 سال تک اذان دے، اللہ کی جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، اور ہر روز کے اذان پر اس کے لیے 60 نیکیاں اور اقامت پر 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ مؤذن کا مقام ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جنگل میں ہوتے ہو، ان کی بکریاں ہوتی تھی، فرمایا جب تم اذان دو تو زور سے بلند آواز سے اذان دیا کرو، اس لیے کہ جو بھی مخلوق، انسان ہو یا جنات ہو، کوئی بھی شے تمہاری آواز سنے، اذان سنے، تو قیامت کے دن وہ تمہارے لیے گواہ بن جائے گا۔ اتنا بڑا مقام ہے اذان کا۔ اس لیے مؤذن کا بھی احترام کرے کہ مؤذن اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر ہمیں نماز کے لیے دعوت دیتا ہے، یہ ہمارا محسن ہے۔ پھر اذان سے متعلق میرے دوستو چند احکامات ہیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں، اور عام طور پر، عمومی طور پر دیکھنے میں آیا ہے ہمارے مسلمان اذان سے متعلق بعض مسائل میں غلطی کرتے ہیں۔ اذان سے متعلق پہلا مسئلہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، جب مؤذن اذان دے تو اذان کا جواب دینا یہ سنت ہے۔ جو کلمات مؤذن کہے آپ بھی وہ کلمات کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مؤذن کو سنو تو وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے مسلم شریف میں، وہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو تم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ کے جواب میں تم بھی کہو اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس کے جواب میں تم یہی کہو۔ فرمایا جو اس طرح کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو پہلا کام، پہلی سنت تو یہ ہے کہ جو مؤذن اذان دے تو ہم اس کی اذان کو سنیں ادب اور احترام سے۔ پہلے زمانے میں جب اذان ہوتی تھی تو مسلمان بڑا ادب اور احترام کرتے تھے، گھر میں خواتین، باہر بھی خواتین، وہ گھروں کے اندر بھی ہم دیکھتے تھے کہ خواتین فوراً اپنے سر پر کپڑا ڈال لیتی تھی اور سب کچھ چھوڑ کر اذان سنتی تھی۔ تو اذان ہمارے یہاں بھی گھروں میں ریڈیو ہے، آپ ہماری مستورات اذان سنتی ہے تو اذان کے وقت احترام کریں۔ یہ نہیں اذان بھی ہو رہی ہے، گھر میں ٹی وی بھی چل رہا ہے، میوزک بھی چل رہا ہے، اور جناب کیا ہے دیگر خرافات بھی ہے، یہ اذان کی توہین ہے۔ تو اذان کا احترام کریں۔ دوسری سنت یہ، جب اذان ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر درود شریف پڑھو۔ اذان ہو جائے، آپ نے اذان مؤذن کے اذان کو سنا، جواب دیا، اب درود شریف پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو پہلا کام اذان، مؤذن کے اذان کو سننا اور جواب دینا۔ دوسری سنت اذان کے بعد درود شریف پڑھنا۔ تیسری سنت دعا مانگنا۔ آپ نے فرمایا میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو۔ وسیلہ ایک مقام ہے جنت کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو وہ مقام عطا فرمائے گا، مجھے امید ہے کہ اللہ وہ مقام مجھے عطا فرمائے گا، جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔
اب وہ دعا کیسے مانگے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دعا حدیث میں بیان کی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ یہ دعا ہے۔ آپ نے فرمایا جو یہ دعا پڑھے گا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہوگی، یعنی وہ جنتی ہو گیا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، وہ دنیا سے مسلمان ہو کر جائے گا، اللہ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ چند احکام میں نے عرض کیے ہیں۔ 3 عمومی غلطیاں ہمارے یہاں اذان سے متعلق ہوتی ہے، 3 بڑی غلطیاں۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ اذان کی جو دعا ہے، ہمارے بہت سے مسلمان اذان کی دعا سنت کے مطابق جو ہمیں سکھائی گئی ہے اس طرح نہیں پڑھتے، اس میں کچھ اضافہ کر دیتے ہیں۔ دعا وہی ہے جو میں نے ابھی پڑھی، لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ، یہاں تک ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایڈ کر دیتے ہیں اپنی طرف سے والدرجۃ الرفیعہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ نہیں بتایا۔ پھر وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، یہاں تک دعا ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ اس میں اور اضافہ کر دیتے ہیں وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ بھی حدیث میں نہیں ہے۔ لہٰذا وہی دعا پڑھے جو حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، تاکہ سنت کا ثواب آپ کو ملے۔ آپ نہ اس دعا میں کمی کر سکتے ہیں نہ اس دعا میں اضافہ کر سکتے ہیں، تو صحیح دعا پڑھے۔ جب دعا پڑھنی ہے تو صحیح پڑھے، صحیح پڑھیں گے تو ثواب ملے گا۔ تو پہلی غلطی یہ ہے، عمومی غلطی ہے یہ۔ ہمارے یہاں بہت سے ٹی وی چینلز پر اذان ہوتی ہے، اب تو ہمارے یہاں اذان بھی ختم ہو گئی ٹی وی چینلوں سے۔ جو مسلمانوں کے ٹی وی چینلز ہیں، ہم جب چھوٹے تھے تو ٹی وی چینل پر اذان ہوتی تھی، اور اس میں ہر روز شام کے وقت قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی تھی، بچوں کو قرآن سکھایا جاتا تھا، باقاعدہ ٹی وی پر ایک کلاس ہوتی تھی۔ اب تو اللہ کا نام ہی نہیں ہوتا، اور جن بیچاروں نے اذان چلانی ہے تو وہ آخر میں دعا بھی غلط چلاتے ہیں۔ اس لیے دعا صحیح دعا پڑھے۔ بخاری میں روایت موجود ہے، بخاری شریف کھول کر وہ دعا وہاں سے پڑھ لیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے۔ تو پہلی غلطی یہ ہم کرتے ہیں۔ دوسری غلطی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے ابھی حدیث پڑھی، مسلم کی روایت ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کو سنو تو وہی کہو جو وہ کہتا ہے، پھر اذان کے بعد درود شریف پڑھو، میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو، دعا پڑھو۔ اب اذان جب ہو جائے گی اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، پھر اس کے بعد دعا پڑھیں گے۔ کم از کم 1 منٹ تو لگے گا نا اس پر۔ ہمارے یہاں مغرب کی جب اذان ہو جاتی ہے، ابھی مؤذن پیچھے آتا نہیں ہے، بہت سے لوگ صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، احناف کے یہاں مغرب کی نماز جلدی پڑھنا افضل ہے، درمیان میں مغرب اذان مغرب اور نماز مغرب کے درمیان پھر سنت نفلیں نہیں ہیں ہمارے یہاں، لیکن ہمارے بہت سے لوگ امام سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائی خدا کے بندو، کم از کم درود شریف پڑھو، اس کے بعد دعا پڑھو، تو 1 منٹ تو لگے گا نا۔ وہ مؤذن ابھی پیچھے ہوتا نہیں ہے، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ آرام سے بیٹھے رہے، درود شریف پڑھے، اس کے بعد دعا پڑھے، اس کے بعد جب امام صاحب آگے ہو جائے پھر آگے ہو۔ یہ غلطی ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں، ٹائم دیکھا امام مسجد میں نہیں ہے، کھڑے ہو گئے۔ بھائی آپ کا امام گھڑی ہے یا آپ کا امام انسان ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی ہے، لا تقوموا حتی ترونی، جب تک تم مجھے نہ دیکھو اس وقت تک صفوں میں کھڑے نہ ہو۔
امام ابھی وہاں سے امام ہو سکتا ہے پیچھے وضو کر رہا ہو، امام ہو سکتا ہے لیٹ ہو گیا ہو، امام ہو سکتا ہے کسی کو پیچھے بیٹھ کر مسئلہ بتا رہا ہو۔ بعض مرتبہ میں یہاں پیچھے بیٹھا ہوتا ہوں، کوئی شخص مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے، گھڑی میں ٹائم ہو گیا، اگلی صف کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو امام کا تو کوئی نقصان نہیں، میرا کوئی نقصان نہیں، آپ کھڑے ہو یا نہ ہو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، نقصان آپ کا ہے، آپ سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ کا نقصان ہو رہا ہے، امام کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ غلطی نہ کریں۔ اور تیسری غلطی جو ہمارے یہاں ہوتی ہے، بعض مرتبہ تو اس سے مسجد میں جھگڑا بھی ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، من اذن فہو یقیم، جو اذان دے وہی اقامت کہے۔ اب جو شخص ہمارے یہاں برطانیہ میں مؤذن تو مسجد کا متعین نہیں ہوتا، جو بزرگ ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ لوگ آدھا گھنٹہ پہلے آتے ہیں۔ ہمارے یہ راشد بھائی یہ صبح فجر میں آدھا گھنٹہ پہلے پہنچے ہوتے ہیں، اذان دیتے ہیں، بڑی بات ہے۔ اور ہمارے بہت سے دوست اذان دیتے ہیں تو بڑی بات ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اب ایک آدمی آدھا گھنٹہ پہلے آیا ہے، اس نے اذان دی ہے، اور دوسرا آدمی 2 منٹ پہلے آیا، کھڑے ہو کے اقامت کہنا شروع کر دی۔ یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ جو اذان دے وہی اقامت کہے گا، یہ اس کا حق ہے۔ من اذن فہو یقیم، ہاں وہ آپ کو اجازت دے تو پھر آپ اقامت کہہ سکتے ہیں، اس کی اجازت کے بغیر آپ اقامت نہ کہے۔ یہاں ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے، وہ آتے تھے ظہر میں 1 گھنٹہ پہلے، اور پھر یہاں مسجد میں بیٹھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اذان دیتے تھے۔ انہوں نے اذان دی، اب جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا ایک آدمی پیچھے سے آیا جلدی جلدی، اور وہ کھڑے ہو کے اقامت کہنے لگا۔ وہ بزرگ بڑے ناراض ہوئے۔ تو یہ غلط بات ہے، اس طرح نہ کریں، یہ بڑی غلطی ہے۔ آپ کو اذان دینی ہے، آپ کو اقامت کہنی ہے، آدھا گھنٹہ پہلے آئے، مسجد میں بیٹھے، اذان دے، اس کے بعد پہلی صف میں بیٹھے، پھر اس کے بعد آپ کا حق ہے اقامت کا۔ لیکن کسی اور نے اذان دی ہے تو اب آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ اقامت کہیں۔ اس لیے مختصراً میں نے یہ چند باتیں عرض کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔